بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 صورتوں کی مختصر تفسیر ہے، بالکل مختصر ہی کر لیں گے انشاءاللہ، صرف ہر سورے کی دو تین باتیں بتا کر انشاءاللہ بات ختم کر لیں گے، وقت پہلے ہی زیادہ ہو گیا۔ 10 صورتوں میں سب سے پہلا سورہ سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل کے اندر ایک رکوع ہے، 5 آیتیں ہیں، یہ مکی صورت ہے اور سورہ نمبر 105 ہے۔ یہ پورے 114 صورتیں ہیں، تو 114 صورتوں میں سے یہ اس کا نمبر 105واں نمبر ہے۔ سورہ فیل کے اندر اللہ پاک نے وہی اصحاب فیل کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ نامی شخص جو حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا اور ان کا قائد تھا، وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ اس کی لمبی تفصیل ہے۔ اس کی تفصیل یہ تھی کہ صنعاء، یہ یمن کا ملک تھا، یمن کا شہر تھا، وہاں پر اس نے ایک گرجا گھر یعنی عیسائیوں کی ایک عمارت بنائی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ بھئی عرب میں خانہ کعبہ ہے، اس کی عزت مسلمانوں کے اندر بہت ہے، تو لہذا میں بھی ایسی عمارت بناؤں گا کہ لوگ اس کا طواف کریں، خانہ کعبہ کا نہ کریں۔ تو عمارت بنانے کے بعد اس نے اعلان کروایا کہ بھئی اب تم لوگ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو، اس کا طواف کرو۔ تو اس زمانے میں وہیں پر مسلمانوں کا ایک قافلہ تھا، تجارت کے غرض سے آیا تھا، تو جب ان لوگوں کو اطلاع ملی تو وہ لوگ جا کر وہاں پر غلاظت کیے۔ عرب والے مسلمان نہیں تھے، لیکن خانہ کعبہ کا احترام ان کے اندر بہت تھا، خانہ کعبہ سے بڑھ کر کسی کو مقام نہیں دیتے تھے، تو یا تو وہ کیا یا عمارت گرا دی، دو بھی تفسیریں ملتی ہیں۔ تو جب یہ چیز وہ دیکھا ابرہہ، تو اس نے یہ متعین کر لیا، یہ پکا ارادہ کر لیا کہ مجھ کو خانہ کعبہ ڈھانا ہے۔ تو وہاں سے نکلا اعلان کرتے ہوئے، بیچ میں لڑنے والے لڑے بھی لیکن سب کو شکست دیا۔ پھر خانہ کعبہ آیا، آ کر وہاں پر کیا ہے، پہلے اعلان کیا میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہوں، تم لوگ میرا مقابلہ نہ مت کرو، میں کسی کی جان لینا نہیں چاہ رہا ہوں، بس میرا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اور پھر اپنا رعب بٹھانے کے لیے عرب کی مکہ مکرمہ کے چوپایوں کو کیا ہے بھگا کر بھی لا گیا تھا۔ تو اس میں سے حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے بھی 200 اونٹ آ گئے تھے۔ خیر بہرحال لمبی تفصیل ہے، پھر اگر بیان کریں گے تو لمبا وقت جائے گا۔ تو بہرحال انہیں آیا ختم کرنے گرانے کے لیے نعوذ باللہ، لیکن اللہ پاک نے جیسے وہ لوگ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، 60,000 کا لشکر تھا اس کا، اور اس میں 12 تقریباً ہاتھی تھے، تو اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی چوڑیوں کے ذریعے سے ان کا پورا خاتمہ فرما دیا۔ وہ چھوٹا کنکر یا چنے کی دال اتنا کوئی چیز پھینکتے، وہ چیز جو ہے سو جیسے کسی بھی انسان کے سر پر پڑتی تو پورا جسم اس کا پورا سڑ گل کر کیا ہو جاتا، وہ مر جاتا۔ بہت سارے لوگ تو وہی مر گئے، اور بہت ساروں کو اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اسی طرح کی حالت میں اپنے ملک کو بھیجا، تو وہاں پہنچے تک ان کا پورا جسم سڑ گیا تھا، گل گیا تھا، اور وہاں پر سارے لوگ دیکھ کر کیا ہیں عبرت حاصل کیے، اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور حضرت عبد المطلب بھی یہ فرمائے تھے کہ جس کا وہ گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم تمہاری گویا کہ تم سے مقابلہ کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، تو لہٰذا اللہ پاک ہی دیکھ لیں گے۔ تو اللہ پاک نے گویا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مخلوق کے ذریعے سے ان کا کام انجام دے دیا۔ اس کے بعد سے عرب کے اندر اور خاص طور سے مکہ معظمہ کی قدر لوگوں میں بڑھ گئی تھی۔ اسی کے پھر 50 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ پاک نے یہ بتانا مقصد تھا کہ بھئی اتنے محترم شہر میں گویا کہ میں اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں۔ دوسرا سورہ سورہ قریش ہے، 106 سورہ کا نمبر ہے، اس میں بھی ایک رکوع ہے، 4 آیتیں ہیں، یہ سورہ بھی مکی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے قریش پر، یعنی مکہ مکرمہ کا ایک شہر تھا قریش، ان پر اللہ پاک کی جو نعمتیں تھیں اللہ پاک نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ خاص طور سے سردی اور گرما میں ان کا سفر ہوا کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ کیا ہے بہت گرم علاقہ بھی ہے، سردی بھی ہوگی تو بہت سرد علاقہ ہے۔ تو گرما کے علاقے میں وہ لوگ سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے، اور گرما کے موسم میں شام جاتے تھے، یعنی اپوزٹ موسم ہوتا تھا۔ گرما ہے، سردی اگر عرب میں ہے تو یمن کو جاتے تھے، یمن گرم علاقہ تھا، اور اگر ان کے یہاں عرب میں اگر موسم گرما کا ہوتا تھا تو وہ لوگ ملک شام جاتے تھے، وہ تھوڑا سا سرد علاقہ ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں کوئی بھی حکومتیں نہیں تھیں، طاقتیں نہیں تھیں، کوئی قوانین بنے ہوئے نہیں تھے،
تو جس کی وجہ سے سفر کی وجہ سے کچھ بھی خطرات زندگی میں آ سکتے تھے، ٹھیک ہے، پورا قافلہ بھی لوٹ لیا جا سکتا تھا، جانیں بھی جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عرب ان دنوں میں سفر کرتے تھے اور صحیح سالم اپنے قافلے کو لے کر، ساز و سامان کو لے کر آتے تھے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اللہ پاک نے عرب میں مکہ معظمہ کو کیا کیا تھا، ایک مقام دے دیا تھا۔ سب لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی کہ بھئی یہ تو کیا ہے، مکے والے، خدا کا گھر وہیں پر ہے، اللہ پاک کی حفاظت ہے۔ تو بہرحال یہ مقام کی وجہ سے لوگ ان کے قافلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، یہ لوگ سکون سے آتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو نعمت عطا فرمائی تھی، تو اس نعمت کے بلبوتے پر اللہ پاک نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تم کفر اور شرک میں کیوں اپنے آپ کو کیا ہے پڑے رکھے ہو؟ تم کفر و شرک کی زندگی سے نکل کر، جب اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام اور یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ تم ایسے کٹھن زمانے میں سفر کر رہے ہو اور آرام کے ساتھ سفر کر کے آ رہے ہو، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے اللہ پاک نے تم کو روزی بھی دی ہے اور خوف سے بھی تم کو بچایا ہے، تو لہذا تمہارے لیے حق بنتا ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو۔ تو یہ سورہ قریش کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ اللہ پاک نے اس میں انعامات کا ذکر کرتے ہوئے جو قریش مکہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، تلقین کی ہے کہ اس کا شکرانہ یہی ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرنے سے بچو اور اللہ پاک کے گھر کی عبادت کرو۔ اور ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ معاشی ضروریات کی تکمیل اور امن و امان اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، یعنی کھانے پینے کی جو ضرورت کے سامان ہیں وہ بھی انسان کی زندگی میں آسانی سے میسر ہو جا رہے ہیں اور امن و امان اس کی زندگی میں ہے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ جس طرح صحت بڑی نعمت ہے اور جس طرح کیا ہے جوانی ایک نعمت ہے، ایمان ایک نعمت ہے، تو اسی طرح نعمتیں کیا ہیں، امن و امان سے خوف اور خوف سے امن و امان اور معاشی ضرورتوں کا مل جانا۔ سورہ معون ہے، اس کے بعد یہ 107ویں صورت ہے، اس میں بھی ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صورتوں کے جو نام ہیں وہ ہر صورت میں وہ لفظ آ جاتا ہے، تو اس لفظ کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے پورے سورہ کا نام رکھ دیا جاتا۔ اب سورہ معون میں سب سے آخری لفظ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس سے پہلے کی جو صورتیں جیسے سورہ قریش، اس میں بالإلاف قریش ہے، سورہ فیل ألم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل ہے۔ تو جو لفظ قرآن صورتوں میں آتا ہے تو اس ایک لفظ کی وجہ سے پورے سورہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سورہ معون یہ بھی ایک صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے حالات بھی بتائے ہیں، قیامت کا انکار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی ان کی جس طرح ہوتی تھی، اور پھر آخری 3 آیتوں میں مدینہ منورہ کے حالات، منافقین کے حالات اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ جس طرح نماز سے غفلت ان کی ہوتی تھی، عمل میں ریاکاری تھی، اور عام حسن سلوک میں بھی وہ کیا کرتے تھے، بخل سے کام لیتے تھے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہاں تک گویا کہ مشرکین مکہ کے حالات ہیں کہ وہ لوگ کیا ہے، قیامت کا انکار کرتے تھے اور یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں وہی تھا، یتیموں کا مال کھا لینا، یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرنا بلکہ ان کو سختی کے ساتھ رکھنا، فلاں فلاں، اور کیا ہے، کھانے کی ترغیب نہ دینا۔ بھئی ایک ہے آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے مت کھلاؤ، لیکن آپ کو ایسے لوگ معلوم ہیں جو باحیثیت ہے، اگر آپ ان کو ترغیب دلائیں گے تو وہ کیا کریں گے، یتیموں کو کھانا کھلائیں گے، فلاں کریں گے، تو تم اس کی ترغیب نہیں دے رہے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک اعتبار سے غلط عمل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ بستی میں کیا ہے، باحیثیت ہوتے، باوقار ہوتے، ان کی لوگ بات سنتے، تو اگر تمہاری نظر میں ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، جو یتیموں کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو لہذا تمہیں کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ بھئی تم ان کو کیا کرو، ترغیب دلاؤ، تو وہ لوگ کیا کریں گے، مدد کریں گے۔ پھر آگے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اس میں منافقین کی حالت کو بتایا گیا ہے۔ تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، فویل للمصلین، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، اور جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی عاریت پر نہیں دیتے۔ روزمرہ کی چیزیں عاریت پر نہیں دیتے، جیسے کہ اب روزمرہ میں کیا کیا آتا، گیس آتا ہے، نمک ہے، شکر ہے، گھر میں گھریلو چیزیں ہوتی نا بھائی،
تو اب ایک گھر والے اگر دوسرے گھر والوں سے مانگے عاریت کی چیز کہ بھائی ایک پیکٹ دے ڈالو نمک کی، میں آپ کو آئندہ مہینے میں دے دیتی ہوں یا میرے پاس آنے کے بعد دے دیتا ہوں، تو اس طرح لین دین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس طرح لین دین نہیں ہوتا ہے یا ایک لینے دینے کو غلط سمجھتے ہیں یا اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، ایک غلط عمل ہے، شریعت کے خلاف والا عمل ہے، اس سے بھی آدمی کا بخل سمجھ میں آتا ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ عاریت پر لینے دینے والی چیزوں کی اتنی اہمیت نہ رکھے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں، دے لیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، یہ سورہ کوثر 108ویں صورت ہے، اس میں بھی 3 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر عطا فرمایا تھا، ان اعطیناک الکوثر، جیسے عقائد کی بحث میں بات آئی تھی حوض کوثر پر، تو کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، تو اس کی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ صورت کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے، جو سیرت کے بحث میں تھوڑا سا آیا تھا کہ کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا ہے، بانجھ ہیں نعوذ باللہ، آپ کی جو بھی خدمات ہیں، جو بھی تبلیغ ہے وہ آپ تک ہی باقی رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو ان کی اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سورہ کوثر عطا فرمائی، اور فرمایا کہ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ آپ بے نام و نشان ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کا نام و نشان تو اتنا آگے جائے گا، اتنا آگے جائے گا کہ ہر جگہ میرے تذکرے کے بعد آپ کا تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے جو نعمت آپ کو عطا فرمائی کوثر، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ حوض کوثر کیا ہے کیا نہیں، اس کی تفصیل آپ کو عقائد میں آ گئی کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کے ذریعے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ دشمن سے نجات پانے، ان کے منصوبوں کو ناکام و نامراد کرنے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کا غیبی نسخہ نماز اور قربانی ہے۔ یعنی اگر آدمی کی زندگی نماز بھی ہے اور قربانی بھی ہے، تو پھر انہیں دشمنوں کے تمام مکر و فریب سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، سورہ نمبر 109 ہے، اس میں بھی ایک رکوع ہے، یہ سورت بھی مکی ہے اور 6 آیتیں ہیں۔ اس میں یہ قل یا ایھا الکافرون، کافرون کی وجہ سے اس سورہ کا نام کافرون رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن کریم کا چوتھائی حصہ قرار دیا، یعنی گویا کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو چوتھائی قرآن کی تلاوت وہ آدمی کر رہا ہے۔ اور پھر سوتے وقت پڑھنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ شرک سے بیزاری کا اظہار اس صورت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ صورت بار بار پڑھ رہا ہے تو گویا کہ انہیں کیا کر رہا ہے، شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی موقعوں پر 2 رکعت کی جو نفل نمازیں ہیں، خود فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، اس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے پڑھنے کا معمول بتایا گیا ہے۔ سورہ کافرون یہ شرک سے بیزاری ہے اور سورہ اخلاص مکمل توحید ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا ہے۔ اس سورہ کا بنیادی مضمون بس صرف یہ ہے کہ اللہ، ایمان کے لیے صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار ضروری ہے۔ جیسے کہ کفر و شرک کی بحث میں تفصیل سے آپ کو بات بتائی گئی کہ ایمان کے شرائط میں سے اہم شرط کیا ہے، اظہار برات، یعنی دیگر جو مذاہب ہیں ان سے اور ان کے کفریہ لوازمات سے اپنے آپ کو بری رکھنا، یہ کیا ہے، ایمان کا جزو ہے۔ جب تک یہ چیز انسان کی زندگی میں نہیں ہوگی، وہ صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوری آیت وہی ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ہرگز بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم پھر دوبارہ مکرر وہی آیت لائے، تم ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرا دین۔ یعنی یہ کفار اور مشرکین جب یہ سمجھ گئے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے بڑھتے جا رہا، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو وہ لوگ یہ پیشکش لے کر آئے کہ ہم ایسا کر لیں گے کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک سال آپ کیا کر لو، ہمارے خدا کی عبادت کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ پیشکش لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، تم جس کی عبادت کر رہے وہ تم
میرے خدا کی بات نہیں کر سکتے. یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے تھے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں تم اس کی نہیں کر سکتے، تو کہنے کا مطلب کیا تھا؟ قیامت تک وہ لوگ اب ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو موجودہ صورتحال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ اللہ پاک نے ہی خود نازل فرمائی تھی آیتیں کہ موجودہ صورتحال سے اللہ پاک واقف تھے ان کے، کہ وہ لوگ کیا ہے، ایمان لانے والے ہرگز بھی نہیں تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے انکار فرما دے کہ نہیں، بلکہ یہ تک آیا کہ تم اگر میرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، چاند رکھ دو. ابو طالب، حضرت خواجہ ابو طالب کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب دشمنوں نے کیا ہے آپ کے چچا سے آ کر شکایت کی، تو آپ کے چچا نے بھی کہا کہ چھوڑ دو، کیوں پریشان ہو، اس طرح کا دین کیوں تبلیغ کر رہے ہو. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ نہیں، میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے، تب بھی میں اس سے باز آنے والا ہرگز بھی نہیں ہوں. اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ النصر. یہ 110ویں صورت ہے. اس میں بھی ایک رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں، اور یہ صورت مدنی ہے. یہ اللہ پاک نے سورۃ النصر آخر زمانے میں نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور تھا، بلکہ شاید 80 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد. تو مکمل جو صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ یہی ہے، ورنہ تو بعض آیتیں اور بھی ہیں جو اس کے بعد بھی نازل ہوئیں، لیکن آخر صورتوں میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے. اس صورت کی بھی سورۃ النصر بھی اس کا نام ہے. سورۃ تودیع بھی ہے، رخصت کرنا، الوداع کرنا، اس لیے کہ اس صورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی خبر بھی صحابہ کرام سمجھ گئے تھے. اس لیے کہ اس صورت میں کہ آخر میں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت زیادہ اپنی تحمید اور استغفار کرنے کا حکم دیا تھا. تو صحابہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا وقت ہے، اس لیے اللہ پاک اس طرح بات بتایا. تو خیر بہرحال سورہ نصر مدد کی بات ہے. اللہ پاک اس صورت کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اسلام کو غلبہ مل جائے گا آخر زمانے میں، یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا، اور اس کی شروعات فتح مکہ سے ہو گئی تھی. لمبی تفصیل ہے. سورہ تبت، اس کا نام سورہ لہب بھی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابی لہب جو آیا اس کی وجہ سے اس سورہ کا نام رکھا گیا. یہ مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور مخالفت کرنے والوں کی جو بڑی تعداد تھی، تو جو لوگ اس مخالفت میں پیش تھے، تو ان میں سب سے زیادہ پیش قدمی کرنے والے کون تھا؟ ابو لہب، جو کہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، ٹھیک ہے. ایک چچا تھے ابو طالب، وہ بھی کیا ہے، ایمان کے بغیر ہی گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے چچا ہونے کا ثبوت دیا، اور آپ اپنے انتقال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی. تو اگر دیکھا جائے تو ابو لہب کو بھی ایمان اگرچہ نہ لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی رسالت کو قبول نہ کرے، تب بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن عرب کا جو ماحول تھا اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور خود اپنے رشتہ دار کی اتنی دشمنی کی کہ دشمنی میں سب سے اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لے کر انہی کو کیا بدبخت قرار دیا ہے، اور انہی کی اللہ پاک نے برائی بیان فرمائی قرآن کریم میں نام لے کر. حالانکہ ابو جہل بھی کافر تھے، عتبہ بھی کافر تھے، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا، ان کا نام لیا گیا تبت یدا ابی لہب وتب. اور اس کی وجہ اصل یہ بنی تھی کہ جب صفا پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سب کو دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے بلائے تھے، تو اس موقع پر ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا لک یا ابا محمد، کہ ابو محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جماعتنا، کیا اس لیے ہم کو تم نے جمع کیا؟ تو اللہ پاک نے کیا ہے انہیں کے جواب دینے کے لیے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نہیں بلکہ آپ کے دشمن ابو لہب کے کیا ہو جائیں گے؟ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی مالداری اور اس کی کیا ہے، ما اغنى عنہ مال، اس کی کمائی اور اس کی کمائی، کسب کہتے ہیں محنت کو، اس کی محنت اور کمائی کچھ بھی اس کو کام نہیں آئے گی. یعنی مالدار تھے ابو لہب، لیکن ان کا انتقال ایسا ہوا کہ اس کا ایک لکڑی سے زخم ہوا، اور وہ زخم پورے جسم میں پھیل گیا، اور وہ مہلک بیماری، عرب اس کو کہتے تھے عدسہ. تو جب اس کا انتقال ہوا تو 3 دن تک اس کے لاش کے پاس کوئی بھی نہیں گیا، خود اس کے بیٹے بھی نہیں گئے. جب 3 دن ہونے کے بعد جب بدبو زیادہ پھیلی تو دور سے اس کو پانی بہا دیا گیا، اور ایک اونچی جگہ لے جا کر پتھر اس کے اوپر ڈال دیے. تو اللہ پاک نے انجام بھی بتا دیا کہ دنیا میں اسی ہے. پھر اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی،
بہت زیادہ اللہ پاک نے بعد کی جو آیتوں میں تذکرہ فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی دشمن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، یعنی گویا کہ میاں بیوی دونوں دشمنی میں اعلیٰ درجے پر گویا کہ قائم تھے، تو اللہ پاک نے اس کا بھی برا انجام کیا کہ اس کا یہ حال تھا، مالدار تھے اس کے باوجود بھی جنگل سے لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی، اپنے جسم پر لاد کر ڈوری گلے میں باندھ لیتی تھی تاکہ پیسے کم ہو، جیسے کہ گیس نہ چلائے تو پیسے بچتے نا بھائی، 1100 1000 روپے بچ جاتے، وہ لکڑیوں پہ بنایا تھا، تو ان کا بھی یہ حال تھا کہ بھائی ہم دوسرا چیز استعمال کیوں کریں، تیل وغیرہ، چلو ہم لکڑیوں پہ، تو خیر بہرحال تو اس کی موت ایسی آئی کہ جو وہ پندے میں لگا کر لاتی تھی وہی پندہ اس کا کیا ہے، موت کا نشان بن گیا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، یہ سورت نمبر 112 ہے، اس میں بھی ایک رکوع ہے اور 4 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے، توحید کی صورت ہے یہ۔ مشرکانہ جو بھی افکار ہیں، بنیادیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس صورت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طرح سے اس میں شرک کو باطل فرمایا ہے، اس لیے کہ شرک جو ہوتا ہے کبھی تعداد میں ہوتا ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی خدا ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہے، تو اللہ پاک نے احد فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ پاک ایک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کے سوا کوئی نہیں ہے، تو لہذا تعداد کے اندر شرک نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، کبھی منصب اور مرتبے کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، منصب اور مرتبے کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور سے اللہ کا منصب اور مرتبہ کیا ہے، اللہ پاک رزق بھی دیتے ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے اس منصب میں دوسرے کو شریک کر دیتے کہ بچہ دینے والے فلاں ولی ہیں، بارش برسانے والے فلاں بابا ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، ٹھیک ہے، تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ منصب ہے، اللہ پاک کا مرتبہ ہے، تو اس منصب اور مرتبے میں کیا کر دیتے لوگ، دوسروں کو شریک کر دیتے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ پاک نے صمد کے ذریعے سے اس کی تردید فرمائی کہ اللہ پاک کو کسی بھی کام کے انجام دینے کے لیے دوسرے کے سہارے کی مدد نہیں ہے۔ صمد کہتے ہیں بے نیازگی کو، محتاجگی کے علاوہ، یعنی غیر محتاجگی کی جو صفت ہے وہ صمد کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ پاک کیا ہے، سب سے بڑے صمد ہیں، اللہ پاک بے نیاز ہیں، اللہ پاک مستغنی ہے، ہر کام کے کرنے کی قدرت اللہ پاک کے اندر ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے منصب اور مرتبے کے ذریعے سے جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کی تردید فرمائی۔ تیسرا جو شرک ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ خدا کے کنبے کو مانتے ہیں، یعنی خدا کا کنبہ ہے، خاندان ہے، کہنے والوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی لم یلد ولم یولد، اللہ پاک نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ اللہ پاک کسی سے جنے ہوئے ہیں، تو جنانا جب ہوگا تبھی خاندان ہوگا، جب یہ چیز ہے ہی نہیں تو لہذا خاندان بھی نہیں ہے، تو لہذا اس سے بھی اللہ پاک ہیں، تو اس سے بھی جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں۔ چوتھی چیز، شرک کا جو چوتھا سبب ہے وہ کیا ہے، قوموں اور شخصیتوں کے بارے میں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے کام کر سکتے ہیں اور خدا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے کہ ابھی کہا تھا کہ یعنی مثال کے طور سے اللہ پاک کے ہیلپر بن گئے، اللہ پاک کا کیا ہے ساتھ دے رہے، اللہ پاک ان کے ساتھ مل کر گویا کہ انجام دے رہے کاموں کو، تو یہ چیز کیا ہے، یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اللہ پاک نے لم یکن لہ کفوا احد سے فرمایا کہ اللہ پاک کے برابر اور ہمسر کوئی چیز ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آخری 2 صورتیں ہیں، معوذتین اس کو بول سکتے ہیں یا معوذتین بول سکتے ہیں، پناہ مانگنے والی صورتیں، یعنی اس کے ذریعے سے ہم پناہ مانگ سکتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں صورت نمبر 113 اور صورت نمبر 114 ہیں۔ سورہ فلق کے اندر بھی ایک رکوع ہے، سورہ ناس کے اندر بھی ایک رکوع ہے، سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ایک قول کے اعتبار سے مکی ہیں اور ایک اعتبار سے مدنی ہیں، مدنی ہونا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ 2 صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہودیوں نے سحر کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا۔ اس زمانے میں بنو زریق کا ایک شخص تھا لبید بن عاصم، یہ جادوگر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیٹیاں بھی کیا ہیں، جادوگر تھیں، یعنی باپ سے سیکھ کر کیا ہے وہ بھی جادو کیا کرتی تھی۔ تو یہودی جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہر اعتبار سے باغ ڈور اور کنٹرول یہودیوں کا تھا، خاص طور سے معیشت پر بھی انہی کا کنٹرول تھا، اور فیصلے وغیرہ بھی یہودیوں کے پاس ہی لوگ لے کر آتے تھے۔ معیشت اور سیاست یہ دونوں کا کنٹرول یہودیوں کے پاس تھا۔ معاشی اعتبار سے بھی سب سے بڑے تاجر وہی تھے، یعنی
مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، تو کھیتی نکال کر ان کو لا کر بیچتے تھے، اور وہ لوگ پھر کیا ہے بازار میں کام کرتے تھے۔ اسی طرح سیاست، سارے فیصلے وغیرہ سب کس سے کرتے تھے؟ یہودیوں سے لوگ کرتے تھے، اور یہودیوں کی اس زمانے میں لوگ قدر بھی کرتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کو سب سے فائق سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ نبی کی امت بھی تھے، تو بہرحال ہر اعتبار سے وہ لوگ ان کو یہودیوں کو مرتبہ دیتے تھے، اور سودی کاروبار بھی وہ کرتے تھے، قرض لیتے تھے وہاں کے لوگ۔ خیر بہرحال، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ دونوں چیزوں کا کنٹرول ان سے ختم ہو گیا، سیاست بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی، اور معیشت کی جو باغ ڈور تھی وہ بھی ان کے ہاتھ سے ختم ہو گئی۔ تو اب یہ چیز ان کو بہت غصے کا سبب بنی، اسی وجہ سے وہ لوگ منافق بن گئے۔ اب ان کو غصہ تھا، دشمنی تھی، وہ لوگ اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سوچ سوچ کر کیا ہے، تو بنو زریق کے آدمی کو کیا کرے، وہ لوگ بولے کہ بھائی تم کیا کرو، جادو کر دو۔ تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک لڑکا خدمت میں آیا کرتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب کیا ہے فتوحات اور آگے بڑھتی گئی، مسلمانوں کا نام اور آگے بڑھتا گیا، تو خیبر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، تو اس وفد کے موقع پر یہ چیز پیش آئی کہ یہودی کیا کرے، لبید سے ملاقات کرے، اور یہ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ تم کیا کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو۔ تو ایک لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، تو لبید کیا بولا کہ تم کیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا لاؤ۔ تو جب وہ لا کر دیا، تو اس کنگھی کے ٹکڑے اور بالوں کے ذریعے سے وہ لوگ کیا کرے، جادو کیے، یعنی بالوں کو اس کنگھی میں لپٹتے تھے، گرہ باندھتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، گرہ باندھتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، وہ پورا 11 گرہیں تھیں اس میں، تو 11 گرہیں کیا کرا تھا انہیں، باندھ کر اس کو جادو کیا تھا۔ اور کہاں رکھے تھے وہ لوگ، ایک کنواں تھا، کنویں کے اندر پانی کے نیچے پتھر کے نیچے دبا کر وہ لوگ کیا کر دیے تھے، رکھ دیے تھے۔ تو جب جادو وہ لوگ کیے تھے، تو جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا تھا کہ اب ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضعف پیدا ہو گیا تھا، کمزوری بڑھ گئی اس کے بعد، اور دنیاوی کاموں میں تھوڑی سی بھول پیدا ہو گئی تھی۔ دنیاوی کاموں میں کام کرا یا نہیں کرا ہوں گا، بلکہ پھر کر رہے، ٹھیک ہے، دینی کام میں نہیں، ایسا نہیں کہ کیا ہے تبلیغ میں یا شریعت کے کاموں میں، تبلیغ کرنے میں یا شریعت کے احکامات بتانے میں بھول ہو رہی، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبروں پر جادو کا اثر ہوا ہے، لیکن ایسا اثر نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کے کام پر اثر پڑے، ایسا اثر نہیں ہوا۔ تو دنیاوی اعتبار سے یہ اثر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بہت زیادہ کمزوری پیدا ہونے لگی، اور دنیاوی کاموں میں بھول پیدا ہونے لگا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ جب سلسلہ چلتا رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آدمی پاؤں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں کے آپس میں سوالات چل رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا تھے، فرشتے تھے، خواب بھی اللہ انبیاء کا کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے سے سوال ہو رہا ہے کہ پوچھا کیا تکلیف ہے، تو دوسرے نے کہا کہ بھی جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا کس نے کیا ہے، تو دوسرا آدمی یعنی وہ دوسرے فرشتے جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر ایک طرف سے سوال ہو کس چیز میں کیا ہے، تو دوسرے نے بتایا کہ کنگھی اور بالوں میں ہوا ہے، بالوں کے چند ٹکڑوں میں ہوا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا کہ بھی کہاں رکھا گیا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ ذی اوران نامی ایک کنواں تھا، تو اس میں کیا ہے پانی کی تہ میں پتھر کے نیچے اس کو رکھا گیا ہے۔ پھر ایک نے سوال کیا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو دوسرے نے بتایا کہ کنویں کا پانی پہلے خالی کر دیا جائے، اور وہاں سے پتھر کے نیچے جو دبی ہوئی چیز ہے اس کو نکال لیا جائے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہاں پر بھیجا اس کو نکالنے کے لیے، اور خود تشریف لے گئے۔ تو پہلے پورا پانی صاف کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ جب پتھر کے نیچے دیکھا گیا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ٹکڑا اور بال رکھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ نکالے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ 2 صورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ 11 ہیں،
پہلی صورت میں 5 ہے، دوسری صورت میں 6 ہیں، تو 11 گرہوں کے کھولنے پر 11 آیتیں، تو ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں، یہ حکم دیا گیا۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تو جیسے ہی 11ویں گرہ کھلی تو وہ اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ نے لبید کو ختم کرنے کی خواہش کی کہ ہم تو اس کا سر قلم کر دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ پاک نے مجھ کو شفا عطا فرما دی ہے تو میں اور زیادہ فتنہ وغیرہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا، تو لہذا چھوڑ دیا جائے۔ اب اس 2 صورتوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر پیغمبر پر بھی ہوتا ہے، البتہ پیغمبر چونکہ انسانیت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان پر ایسا اثر نہیں ہوتا کہ اس اثر سے کار پیغمبری پر کیا ہے اثر پیدا ہو، جیسے میں نے ابھی کہا۔ اور اسی طرح جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، یعنی اگر کسی پر برا اثر ہو جائے، بیمار ہو جائے تو لہٰذا اس کو دعائیں وغیرہ پڑھ کر کے پھونکنا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت حسنین پر کیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وعامہ، اس طرح کی دعائیں پڑھ کر کے پھونکا کرتے تھے، لیکن انہی الفاظ سے پڑھنا پھونکنا جائز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم جو چاہے منتر گنتر شیطانوں کو کیا جس سے جادوگر کیا شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے جو چاہے غلط الفاظ پڑھتے ہیں، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ملتی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ صرف تعوذ یعنی پناہ مانگنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی صورتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ کیا اب اس کو یہ اعتقاد رکھ رہے کہ بھئی کیا ہے جادو وغیرہ کو چھڑانے کا ایک منتر ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے با اثر بنایا ہے۔ اس کی آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ کی زندگی میں ضرور ہوگا۔ اچھا، سورہ فلق میں اللہ پاک نے کیا ہے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ ایک تو کیا ہے تمام مخلوقات کے شر سے، اب تمام مخلوقات میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں، اور اسی طرح نقصان پہنچانے والے جانور بھی ہیں، پرندے ہیں، اور بہرحال بہت ساری چیزیں یا پودے بھی ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، ان تمام سے گویا کہ پناہ مانگی گئی ہے۔ اور دوسرے اندھیری کی رات سے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات سے جب وہ اندھیری ہو جائے یا اندھیری رات کے شر سے جب اس کے اندر تاریکی پھیل جائے تو اللہ پاک نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے جو نقصانات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چاہے انسان سے ہو یا جانوروں سے ہو، رات کے تاریکی میں ہوتی ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے والے، چوری کرنے والے، اچکے لوگ سب رات میں یہ لوگ اب متحرک ہوتے ہیں۔ سانپ ہے، بچھو ہے، جو زہریلے جانور ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ زیادہ تر کیا ہے رات کے وقت میں سرگرم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رات کی کیا ہے تاریکی سے پناہ مانگی جائے۔ اسی طرح عورتوں کی بے عزتی بھی اسی وقت میں ہوتی ہے۔ تیسری چیز، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں یعنی جادوگرنیوں کے شر سے، جو کہ زیادہ تر جادو کا عمل عورتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، عورتوں سے ہوتا ہے یا عورتوں کے جو چیزیں ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے، ان کے بالوں کے ذریعے سے یا ان کے لباس کے ذریعے سے یا ان کی ناپاکی میں استعمال کی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہے لباس وغیرہ کے اعتبار سے، اس سے جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بالوں کو کیا توڑ کر پھینکنے کا حکم ہے، چاہے داڑھی کا بال ہو یا سر کے بال ہوں عورتوں کے، اس کو ایسے ہی نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے۔ جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس پر اثر نہیں ہوتا، سیدھا بال رہا تو پھر اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے داڑھی کا بال بھی اگر نکل جائے تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے پھینکنا چاہیے یا جیب میں رکھ لینا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے زیادہ تر دفنانے کا حکم ہے شریعت میں، بال ہیں، ناخن ہیں آپ کے یا جو پاک چیزیں ہیں اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، پھینکیں گے تو پھر وہ اس کی بے حرمتی بھی ہے، اور وہ چیز جب ملے گی تو اسے پھر جو چاہے چیزیں ہو سکتی ہیں گاڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو تیسری چیز کیا ہے یہی گرہوں گے۔ اور چوتھی چیز حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ پاک نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حسد سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی نعمت کو دیکھ کر جلے اور تمنا کرے، یعنی مثال کے طور سے آپ کے پاس گاڑی آ گئی، اب میں کیا کر رہا ہوں، ارے R1 آ گئی، ارے KTM آ گئی، ارے ڈوکیٹی آ گئی، اتنا اللہ پاک اس کو دے دے رہے، اے اللہ اس کی یہ گاڑی جل جائے، ڈوب جائے، خراب ہو جائے، اس کو حسد بولتے ہیں۔ یعنی حسد کا مطلب یہ ہوتا کہ آدمی جلتا بھی ہے اور سامنے والی کی نعمت کے ختم ہونے کی دعا بھی کرتے رہتا ہے، اس کو حسد بولتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت خطرناک ہے، یہ روحانی بیماریوں کی گویا کہ امراض ہے یہ، اس سے بہت ساری چیزیں پھر انسان کی زندگی میں جنم لیتی ہے۔ تو حاسد کا جو قدم ہے وہ آگے بڑھتے رہتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، تو اس لیے ان 4 چیزوں کے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آخری سورہ ناس ہے، اس میں صرف شیطان سے پناہ مانگنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، لیکن
اپنی صفتیں اللہ پاک نے اس میں الگ الگ بیان فرمائی. قل اعوذ برب الناس، پہلے تو فرمایا کہ لوگوں کے رب کے ذریعے سے میں کیا ہے پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں. کس سے؟ جو رب ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس. ٹھیک ہے، تو رب بھی کہا گیا، الہ بھی کہا گیا، ملک بھی کہا گیا. تین صفتیں اللہ پاک اس میں بیان فرمائی گئی: ربوبیت، حاکمیت اور الوہیت. یہ تین چیزیں اصل مشرکین ان تین چیزوں کا انکار کرتے تھے. اللہ پاک کے رب ہونے کا بھی انکار کرتے تھے، حاکم یعنی قیامت کے بعد کوئی کیا ہے قیامت وغیرہ کا کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا حاکمیت کا انکار کرتے تھے، اور معبود اللہ پاک نہیں ہے، بہت سارے ان کے دیوی دیوتا ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تینوں کی تردید کے اللہ پاک نے الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے بیان فرمایا. پھر آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس. خناس یہ بھی کیا ہے؟ شیطان کی صفت ہے. خناس کس کو بولتے ہیں؟ جو سامنے سے وار نہیں کرتا بلکہ پیچھے سے کرتا، وسوسہ پیچھے سے ڈالتا. ٹھیک ہے، اور شیطان کی عادت ہے جب انسان کو غفلت میں دیکھتا تو فوراً اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان وسوسے میں پڑ جائے اور پھر اللہ کی یاد اس کے اندر آ جائے تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. پہلے تو جس دل میں اللہ کی یاد ہے اس میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا، لیکن اگر غفلت طاری ہوئی انسان کی زندگی میں اور وسوسہ آ گیا تو پھر انہیں اللہ کو یاد کر لیا تو پھر وسوسہ کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. تو شیطان کو کیا ہے؟ خناس سے اس میں کیا ہے تذکرہ کیا گیا کہ خناس کون ہے؟ جو پیچھے سے کیا ہے حملہ کرتا ہے، پیچھے کیا ہے ہٹ جاتا ہے. بہرحال اب آخر میں یہ فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس کون ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس. اب وہ خناس جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی شرارت کرنے والے جنات یعنی شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اب اس زمانے میں اگر ہم جائزہ لیں تو شیطان کے کیا ہے بہت سارے آلے کار ہیں. علم کے نام پر جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اختلاط کے نام پر، کو ایجوکیشن کے نام پر، یہ بھی کیا ہے؟ شیطانی گمراہی ہے، انسانوں کے ساتھ پیش آ رہی. سود کو جو معاشی نظام کے استحکام کے لیے لازم قرار دیا، یعنی معاش آپ کا جب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم سود کو اختیار نہ کرو، یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ شیطانی علیہ کار نہیں تو کیا ہے بھائی؟ سود کے سلسلے میں تو اللہ پاک نے کیا ہے؟ جنگ کا اعلان کیا نا بھائی. دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے خود براہ راست جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک تو سود کے سلسلے میں کہ جو سود کے اختیار کرے گا اللہ پاک کا اس سے جنگ کا وعدہ ہے، اور جو اللہ والوں کے سلسلے میں کیا ہے برائی کے ساتھ پیش آئے یا ان کو اپنا اللہ والوں کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ پاک نے ان سے جنگ کا براہ راست اعلان فرمایا ہے. تو سود کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو سود کے استحکام کے لیے کیا ہے معیشت کو ضروری قرار دے. ہم جنسی کے عمل کو درست قرار دینا، مرد مرد شادی کر لے سکتے، عورت عورت شادی کر لے سکتے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو شیطان کا ہتھیار ہے، مگر کس سے پیش آ رہا؟ انسانوں کے ذریعے سے. تو پتہ چلا کہ من الجنۃ والناس کہ خناس جو ہیں وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیطانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. قمار کو عالمی سطح پر رواج دینا، شریعت کے حکام کو اذکار رفتہ بتانا. بہرحال تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کے بساوس میں سے پیش آتی ہیں. تو قرآن کریم کی تفسیر فسر تفسیرن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنا. تو قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ہم اس کو براہ راست پڑھ کر سمجھ نہیں سکتے. صحابہ چونکہ عرب تھے اور عربی میں وہ بہت زیادہ ماہر تھے تو وہ لوگ قرآن کریم کی آیتیں سن کر سمجھ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کرنی پڑتی تھی، واقعات بتانے پڑتے تھے، بیک گراؤنڈ بتانا پڑتا تھا، پس منظر بتانا پڑتا تھا، کس پس منظر میں آیتیں نازل ہوئیں، کیوں اللہ پاک نازل کرے، کیا کیا اسباق اس میں دینا چاہ رہے. تو خالی ہم قرآن کریم کی آیتیں تو پڑھ لیں گے تو اس سے ہم کو اندازہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. یہ 10 صورتوں کی مختصر تفسیر کا عنوان کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. جب تک کوئی آدمی قرآن کریم کی تفسیر مکمل نہیں پڑھتا، انہیں 100% شریعت پر عمل کر رہا ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. 90% 10% صرف انسان عمل کر رہا رہتا، لیکن انہیں یہ سمجھ رہا کہ میں 100% عمل کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پورا خزانہ قرآن کریم میں ہے. ٹھیک ہے، اب قرآن کریم کا ترجمہ ہی ہم کو نہیں آ رہا، اس کی تفسیریں ہم نہیں پڑھے تو پھر ہم شریعت سیکھے ہی کہاں؟ شریعت معلوم ہی کہاں ہوئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ٹوپی پہن لینا، صحیح لباس پہن لینا یہ نہیں ہے اسلام. اسلام تو اس سے بہت آگے کی چیز ہے. اسلام صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، گھروں کو پاک صاف رکھنا، گلی کو پاک صاف رکھنا، اپنے گھروں کے اندر پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، اپنے جسمانی پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، یہ شریعت ہے، عین شریعت ہے. لیکن لوگ کیا ہے پاکی صفائی کو اتنا مقامی نہیں، اسلامی نہیں سمجھتے بھائی. اسی وجہ تو آج مسلمانوں کے آج علاقوں میں چلے جائیں پوری گندگی وہیں بھری پڑی رہتی ہے. آج مسلمان اس سے کیا ہے مشہور ہو چکے ہیں کہ بھئی گندگی ہے تو بھئی مسلمانوں کا علاقہ ہے. پیراموٹ ہے، ہاں مسلمان رہتے بھئی یہاں پر. ٹھیک ہے،
تو آج ہم کیا ہیں، اپنے وقار کو ہم گرا لیے، اپنی اسلامی تعلیمات کو ہم کیا کر لیے، پسے پوچھ ڈال دیے. کیوں؟ قرآن کریم زندگی میں نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول نہیں ہے، قرآن کریم میں کیا باتیں اللہ پاک بیان فرمائے معلوم ہی نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کریم بہت اہم، سب سے اہم قرآن کریم ہے نا، سب سے پہلے قرآن کریم ہے. اللہ پاک نے اسی کے ذریعے سے پہلے تو دین کو، شریعت کو سمجھایا، پھر اس کے بعد احادیث ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے. تو جو سب سے پہلے جو چیز قرآن کریم ہے، اسی کو ہم گھروں میں اگر صرف جزدانوں میں لپیٹ کر رکھیں گے تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ آج ہم برکتوں کا رونا روتے، کوئی برکتیں نہیں ہیں، اولاد نافرمان ہے. کوئی کبھی آپ قرآن پڑھے گھر میں، آپ اکیلے پڑھے، گھر میں بچوں کو بٹھا کر پڑھے، کیا گھروں میں پڑھنے کا معمول ہے؟ گھروں میں پڑھنے کا معامل بے برکتی نہیں تو کیا آئیں گی؟ خیر بہرحال وقت پھر زیادہ ہوتے جا رہا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو عناوین ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کی اہمیت ہم اپنے دلوں میں لائیں، اور اس کے متعلق اب ہماری ریسرچ شروع ہو جائے، اب اور ہم آگے اس میں بڑھتے جائیں، اور ہم اس میں علم سیکھتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اہمیت نصیب فرمائے، قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام اور دین کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر تا زندگی مرتے دم تک عمل کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو اور مجھ کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.